الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیوز کے ساتھ میں ہوں فروت مبین اور میں ہوں انوار خاور۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر سے۔ پورا بھارت نازیوں سے متاثر تنظیم RSS کے ہاتھوں یرغمال بنا بیٹھا ہے۔ مغربی ممالک کو کشمیر اور آسام میں مسلمانوں کی نسل کشی کرنے والی انتہا پسند جماعت کے نظریات کو سمجھنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اصرار۔ امریکہ میں مسلم کمیونٹی سے خطاب میں عمران خان نے خدشہ ظاہر کیا کہ بھارت آزاد کشمیر میں کارروائی کرے گا، ایسا ہوا تو پاکستان پہلے سے بھی سخت جواب دے گا۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی میں مسئلہ کشمیر اٹھانے کا اعلان کیا، ساتھ ہی زور دیا دہشت گردی کے ہر واقعے کو اسلام سے نہ جوڑا جائے، مسلم امہ اسلام فوبیا سے مل کر لڑے۔ ہٹلر سے متاثرہ بھارتی تنظیم RSS کشمیریوں سے حق کے خود ارادیت چھین رہی ہے۔ مغربی ممالک کو RSS کے انتہا پسند نظریات کو سمجھنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے امریکہ میں مسلم کمیونٹی سے خطاب میں خدشہ ظاہر کیا کہ بھارت فروری جیسا ایڈونچر کر سکتا ہے، ایسا ہوا تو پاکستان رد عمل دے گا۔ You have to make the Western societies understand RSS. RSS was created in 1925. RSS was started by Hitler, by Mussolini. It was a fascist ideology which believed in Hindu supremacy. یورپ میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملے ہوئے، دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعظم نے مسلم امہ پر زور دیا وہ اسلاموفوبیا کے خلاف مل کر کام کریں۔ Right now in Assam, 1.9 million Muslims are about to be, their citizenship about to be taken away. And it is this ideology that has put almost 9 million Muslims under curfew for 26 days in Kashmir. عمران خان نے عالمی برادری کو ایک بار پھر یقین دہانی کرائی، پاکستان دنیا میں امن پھیلانے میں اپنا کردار جاری رکھے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آج ہٹلر کی سوچ مودی کی صورت میں بر صغیر پر مسلط کی جا رہی ہے۔ عمران خان دنیا کے ہر فورم پر کشمیریوں کے حقوق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے ہوں گے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ بھارت کے ساتھ فضائی حدود بند کرنے کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان مناسب وقت پر کریں گے۔ آج عمران خان صاحب نے خطاب فرمایا، جو کشمیری قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کا سفیر بنوں گا اور آپ کا نقطہ نظر پیش کروں گا، اس وعدے کو ایفا کیا۔ انہوں نے واضح طور پر ان کا جو حالت اظہار ہے پورے نارتھ امریکن مسلم کمیونٹی کے سامنے رکھا اور ان سے درخواست کی کہ ان کے حق کے لیے، ان کے حقوق کے لیے جو آج انسانی حقوق ان کے پامال ہو رہے ہیں وہ آواز بلند کریں۔ مسولینی نے اور ہٹلر کی سوچ نے کتنا نقصان پہنچایا، آج وہی سوچ مسلط کی جا رہی ہے بر صغیر میں، اور اس کا عکس جو ہے وہ نریندر مودی کی شکل میں آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ یورپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال افغان امن مرحلے پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ امریکی تھنک ٹینک نے خبردار کر دیا۔ سینٹر فور اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے جنوبی ایشیا پر رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان طالبان اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی حالیہ کشیدگی کے باعث پاکستان کے ساتھ عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ افغانستان سے متعلق بھارت کے ارادوں پر پاکستان دہائیوں سے تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ کرتارپور بارڈر کھولنے کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ پاک بھارت مذاکرات بدھ کو واگا اٹاری بارڈر پر ہوں گے۔ پاکستانی وفد کی قیادت ڈاکٹر فیصل کریں گے۔ پاکستان نے کرتارپور راہداری کے ڈرافٹ پر 80% کام مکمل کر لیا ہے۔ مزید بھی آپ کو ڈیٹیلز دیں گے۔ 80% کام پاکستان کی جانب سے مکمل کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی وفد کی قیادت ڈاکٹر فیصل کریں گے۔ بدھ کو یہ مذاکرات ہوں گے۔ کرتارپور راہداری کے ڈرافٹ پر پاکستان نے 80% کام مکمل کر لیا ہے۔ پاک بھارت مذاکرات کرتارپور راہداری پر بدھ کو ہوں گے۔ مزید بتائیں گے نمائندہ نیوز علی شیر۔ جی آپ تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاک بھارت جو اہم ترین رابطہ ہے اس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بدھ کو کرتارپورہ راہداری کھولنے کے حوالے سے مذاکرات کا جو فیز ہے
اس پہ ٹائم ٹیپ آ گیا ہے بدھ کو 10 بجے بھارتی سائڈ پہ اٹاری بارڈر جو ہے وہاں پہ مذاکرات ہوں گے. پاکستان کی طرف سے ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا ڈاکٹر فیصل جو کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان بھی ہیں, ان کی سربراہی میں پاکستان کا ایک وفد بھارت سے مذاکرات کرے گا. 80% ڈرافٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور ان مذاکرات کے بعد اگلے فیصد جو ہے وہ طے ہوں گے کہ کب تک اور کیسے جو ہے وہ کرتارپورہ جو ہے وہ کھولنا پاسبل ہو سکتا ہے. جی شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے ظلم کی نئی داستانیں رقم کر دیں. جنت نصیر وادی میں کرفیو لگے 28 روز ہو گئے. وادی جیل خانے میں تبدیل. مظاہروں کو روکنے کے لیے جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات کی گئی ہے. کرفیو کے باعث خوراک ادویات کا شدید بحران ہے. کشمیری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے معصوم کشمیری اپنے پیاروں سے بات کرنے کو ترس گئے. کرفیو, تشدد, رکاوٹیں, گرفتاریاں. مقبوضہ وادی کو جیل بنے 28 روز ہو گئے. قابض بھارتی فوج نے نہتے کشمیریوں سے آئینی حق چھیننے کے بعد وادی میں نہتے کشمیریوں کو گھروں میں قید کر رکھا ہے. بزدل فورسز نے جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے بند کیے رکھے ہیں. کرفیو کے باعث مقبوضہ وادی میں خوراک کی شدید قلت ہے. بوکھلاہٹ کا شکار مودی سرکار معصوم کشمیریوں پر مظالم سے بے خبر رکھنے کے لیے اخبارات کی اشاعت, ٹی وی, انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس مکمل طور پر معطل کر رکھی ہے. کرفیو کے باعث کاروباری مراکز, تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں, جس سے کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے معاون خصوصی برائے اطلاعات میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا جو فلسفہ اور نظریہ ہے حضرت علامہ اقبال کا, آج اقبال کے شہینوں نے الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن کے ذریعے علامہ اقبال کے اس نظریے کو ایک دفعہ پھر زندہ کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے, میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد دیتی ہوں. پورے پاکستان کے اندر الیکٹرانک میڈیا اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہوا متحرک نظر آتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس شہر کے اندر یہ ذمہ داریاں آسان طریقے سے ادا کرنی کتنی ضروری ہیں. اس کے دو ایسپیکٹ ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ایسپیکٹ ہے آپ کا ڈومیسٹک لوکل اور ایک ایسپیکٹ ہے آپ کا انٹرنیشنل. سیالکوٹ جو ہے وہ لوکل اور ڈومیسٹک ایشوز کے ساتھ جڑا شہر نہیں ہے. سیالکوٹ ایک انٹرنیشنل شہر ہوتے ہوئے دنیا بھر میں اپنا علیحدہ ایک تعارف اور تشخص اور وقار رکھتا ہے. علامہ اقبال کی نسبت سے بھی اور اس شہر کا جو ایکسپورٹرز کا شہر کہلانے کا منفرد اعزاز ہے, اس شہر میں پرائیویٹ سیکٹر میں ایئرپورٹ بنانے کا اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے سیالکوٹ کی صنعت کار کمیونٹی کا اس شہر کو دنیا کے ترقی یافتہ شہروں کے مقابلے میں لانے کا جو خواب ہے, وہ ان کی کنٹریبیوشن سے تعبیر کی طرف رواں دواں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آج چیلنجز جو لوکل ہیں وہ اس شہر کو کیا ہیں, اور انٹرنیشنلی اس شہر کی طرف دنیا کی جو نظریں ہیں وہ کیا ہیں. تو پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج وزیر اعظم پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں لینڈ لاک کا شکار, کرفیو زدہ مظلومان کشمیر کا جو مقدمہ لڑ رہے ہیں, اس کشمیر کے ساتھ جو سب سے پہلا گیٹ وے ٹو کشمیر ہے وہ سیالکوٹ ہے. اور گیٹ وے ٹو کشمیر ہوتے ہوئے
جو آزاد کشمیر کے بعد سب سے زیادہ کشمیری جس شہر میں بستا ہے وہ سیالکوٹ ہے، اور کشمیریوں کی جو سب سے پہلے درد کی داستان جس شہر میں پہنچتی ہے وہ ورکنگ باؤنڈری اور چند میل کے فاصلے پہ موجود یہ شہر سیالکوٹ ہے۔ لہٰذا جہاں کاروباری سطح پہ، معاشی سطح پہ آپ کی تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے اس شہر کی اہمیت ہے، وہیں کشمیر کے حوالے سے یہ شہر جو ہے ایک فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے اور پہلا مورچہ ہے پاکستان کے دفاعی حصار کا، اور پاکستان کے دفاعی حصار کا پہلا مورچہ جنہوں نے اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کا محافظ بننا ہے وہ پاکستان کا اور سیالکوٹ کا یہ میڈیا ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، سیالکوٹ کے میڈیا کا کردار صرف خبریں لگانا، سیالکوٹ کی عوام کی مشکلات ہائی لائٹ کرنا نہیں، سیالکوٹ کے اندر بیٹھا وہ شخص جو میڈیا ہاؤس کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا قومی سلامتی کے اندر بھی اپنے دفاع کے حوالے سے اور پاکستان کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں، جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، جو بارڈر پہ بیٹھا پاک فوج کا جوان ہے، جو ہمارا رینجر کا سینہ تان کے اس کھلے بارڈر پہ موجود محافظ ہے، ان سب کی خدمات، ان کی اپنی جانیں نچھاور کرنے کا جذبہ اور اس پاک سرزمین کے اوپر جو ان کا لہو بہتا ہے اس کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنے لہو سے جو وہ شہید جو ہیں اس پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو بھی اجاگر کرنا سیالکوٹ کے اندر بیٹھا میڈیا ورکر جو ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ سیالکوٹ کا پریس کلب افیکٹو ہو، یہ ضروری ہے کہ یہاں الیکٹرانک میڈیا ایسوسی ایشن فعال ہو، اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ سیالکوٹ پریس کلب کے جو مسائل اور مشکلات ہیں میں اس کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کر کے انشاءاللہ جلد از جلد ہم آپ کا وہ الیکشن جو پرنٹ میڈیا کی وجہ سے پینڈنگ ہے اس کو جلد اس کا انعقاد کرا کے آپ کے پریس کلب کے اندر میرے وہ بھائی اور ساتھی جو ووٹ کی طاقت سے جس کو بھی چنیں گے ڈاکٹر فردوس اس کے گلے میں ہار ڈالے گی اور عزت دے گی۔ ہمیں آج ان حالات میں جہاں پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں پہ حملہ ہو رہا ہے، عزیز ساتھیوں آپ کی قلم کی طاقت جو ہے یہ حکومت اس کی طاقت پہ یقین رکھتی ہے، اور قلم کی طاقت وہ طاقتور مؤثر ہتھیار ہے جو بندوق کی گولی سے زیادہ مؤثر ہے۔ ایک طرف ہندوستان نے 9 لاکھ فوج کا پیرا بٹھا کے کشمیر کے اندر میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو، میرے بچوں کو اس بندوق کی نوک پہ یرغمال بنایا ہوا ہے اور کرفیو لگا کے ان سے ان کے بنیادی حقوق چھین لیے ہیں۔ ان کو آج ادویات دستیاب نہیں، ہاسپٹلز تک رسائی نہیں،
खाने पीने की बुनियादी अशिया जो उनका हक है वो उन तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा, तो वहाँ इंसानियत मज़ाइका खेस और लर्जा खेस तस्वीर पेश कर रही है। इंसानियत की तजलील करने वाला रियासती दहशतगर्दी के जरिए मजलूम कश्मीरियों को यरगमाल बनाने वाला मोदी ताकत, जबर और गुरूर में दुनिया को किसी तरह भी वो बैन अल-अक़वामी करारदादे हों, वो मजम्मती बयानात हों या इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए हदशात और बयानात हों, किसी पे भी वो कान धरने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे हालात में मीडिया का किरदार इंतहाई अहम हो जाता है। कलम की ताकत ही वो वाहिद ताकत रह जाती है जिसके ज़रिए बैन अल-अक़वामी सतह पे आप उन मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बन सकते हैं। ये गेटवे टू कश्मीर जो सियालकोट है, आप बैन अल-अक़वामी मीडिया के साथ इंटरेक्शन करके सोशल मीडिया को अपनी कम्युनिकेशन का जरिया बनाएं और हिंदुस्तानी जाहरियत को। सियालकोट में मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक आवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका यह कहना था कि दुनिया भर में सियालकोट अपना तशख़्ख़ुस और वक़ार रखता है। सियालकोट पाकिस्तान का पहला दिफाई मोर्चा है। अभी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। सदर के गैर आईनी अमल से इदारों को तबाह करने की तैयारी हो चुकी है। निसार अहमद खोड़ो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने सदर का कहना नहीं माना और अपनी आईनी हैसियत बरकरार रखी। अब देखना है इलेक्शन कमीशन कब तक कायम रहता है। अपर कोहिस्तान में गाड़ी नाले में गिरने का वाकया, 24 में से 8 अफराद की लाशें निकाली गई। 16 लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके बीटबीर हजार में 2 ग्रुपों में तसादुम, ईंटों और पत्थरों का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल, 4 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वेलकम बैक। ननकाना साहब में इंटरनेशनल सिख कन्वेंशन में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों की गुरुद्वारा जन्म आस्थान आमद। यात्रियों ने गुरुद्वारा जन्म आस्थान में मजहबी रसूमात अदा की। ननकाना से नुमाइंदा शाहनवाज कादरी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुद्वारा जन्म आस्थान ननकाना साहब में, जहाँ पूरी दुनिया से आए हुए सिख यात्री ननकाना साहब पहुँचे, जहाँ उन्होंने आकर अपनी मजहबी रसूमात अदा की। उनका इस्तकबाल ज़िले इंतज़ामिया और मुतरुका वक़फ़ अमलाक ने किया। मेरे साथ इस वक्त भारत से आए हुए एक सिख यात्री आई हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं पाकिस्तान आकर। वाहिगुरू खालसा बताइए जनाब, मेरा नाम अजमेर सिंह रंधावा, मैं दिल्ली हिंदुस्तान से आया हूँ। ठीक है, हमारे इंडिया में हम लोगों को पाकिस्तान के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती थी। इंटरनेट पर हम सर्च करें तो मिलेगी, नहीं तो हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जो हमको वहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर दुश्मनी का माहौल है या यहाँ पर हमको उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसा मैंने कहीं पर कुछ नहीं देखा। मैं लाहौर भी घूमा हूँ और इससे पहले भी आ चुका हूँ और आज मैं प्रेजेंटली इस वक्त ननकाना साहब में हूँ। जो प्यार, सत्कार और सम्मान और अपनापन जो मुझे यहाँ पर आकर देखने को मिला, रेयर है कि मुझे इंडिया में कहीं नजर आए। थैंक यू, थैंक यू। जी, उनका कहना था कि जो प्यार आकर हमें यहाँ मिला वो हमें कहीं भी नहीं मिला, वो हमें इंडिया में भी नहीं मिला। जी। और जमात इस्लामी के ज़ेर इंतजाम कराची में कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए कश्मीर मार्च, शाहराह फैसल नर्सरी पर पंडाल तैयार। कश्मीरियों से यकजहती के लिए शहर भर से रैलियों की सूरत में काफिले पहुंचना शुरू हो गए। आज़ादी कश्मीर मार्च से अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक खिताब करेंगे। मजीद जानते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे आसिम अशरफ से। आसिम बताएगा क्या इंतजाम देख रहे हैं अभी।
جماعت اسلامی کراچی کے زیر اہتمام شارع فیصل نرسری پر آج آزادی کشمیر مارچ کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ صبح سے جو تیاریاں تھیں اب وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں. اوور ہیڈ برج پہ بنایا گیا جو مرکزی اسٹیج ہے وہاں پر جو ہے وہ قائدین کے اوپر جانے کے لیے دونوں راستے مختص کیے گئے ہیں. میرے جو دائیں جانب کی جو سڑک ہے جو شارع فیصل کا ٹریک ہے وہ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے اور جس ٹریک پہ میں موجود ہوں وہاں پر جو ہے وہ مرد حضرات جو ہے وہ ریلی کی صورت میں یہاں پر آئیں گے. شارع فیصل نرسری سے لے کر اور بلوچ کالونی تک جو ہے وہ باقاعدہ ساؤنڈ سسٹم کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے. سینیٹر سراج الحق جو ہے وہ خصوصی خطاب کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کے لیجنڈ سابق کپتان جاوید میداد سیاسی اور سماجی جماعتوں کے رہنما بھی جو ہے وہ اس آزادی کشمیر مارچ میں شرکت کرنے کے لیے تھوڑی دیر میں ہی جو ہے وہ شارع فیصل پر پہنچ جائیں گے. پولیس کی جو ہے وہ یہاں پر بھاری نفری موجود ہے. سیکیورٹی چیک پوسٹیں یہاں پر قائم کر دی گئی ہیں اور شرکا کو جو ہے وہ جامع تلاشی کے بعد اندر آنے کی اجازت دی جائے گی. ملتان میں قذافی چوک کے تاجروں نے کشمیری بھائیوں کے حق میں بڑی ریلی نکالی. ریلی کے مظاہرین نے ہاتھوں میں کشمیری پرچم اور بینرز اٹھائے. کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و بربریت کے خلاف خوب نعرے لگائے. عدنان یعقوب کی رپورٹ. قذافی چوک ملتان کے تاجروں نے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم اور بربریت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی. کشمیر یکجہتی ریلی میں شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی کے شرکا نے کشمیر بنے گا پاکستان، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے اور مودی کی تصویر بھی نظر آتش کی. کشمیر یکجہتی ریلی میں بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی. مظاہرین نے ہاتھوں میں کشمیری پرچم اور بینرز اٹھا رکھے تھے. مقررین نے کہا کہ عالمی برادری کو کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں پر خاموشی توڑنا ہوگی. میں اقوام عالم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ خاموشی، یہ تم اس ظلم میں، خاموشی کا مطلب تم اس ظلم میں برابر کے شریک ہو. ریلی کے شرکا نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ پوری قوم کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے. کیمرامین فیاض واگا کے ساتھ عدنان یعقوب، نیو نیوز، ملتان. اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات نے اندر 24 گھنٹے میں اسلام آباد سمیت راولپنڈی، گجرانوالہ، سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال، ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور میں چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی کر دی. کراچی، سکھر، میرپور خاص اور نواب شاہ کے علاوہ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. موسم نے کروٹ بدلی تو شہریوں کو بھی چھٹی کے دن تفریح کا بہانہ مل گیا. بچوں کے ہمراہ رخ کیا لاہور چڑیا گھر کا. کہتے ہیں بچوں کی خاص فرمائش پر انہیں چڑیا گھر لائیں گے. مزید جانیں گے نمائندہ نیو نیوز عائشہ عطاس سے. جی بالکل، موسم ہو سہانا اور اس پر ہو چھٹی کا روز، ایسے میں شہری جو وہ گھروں میں بیٹھے کیسے رہ سکتے ہیں. اور ابھی جو جیسا کہ آج سنڈے ہے تو بچوں کی خاص فرمائش پر والدین جو ہے وہ انہیں لاہور چڑیا گھر میں لے کر آئے ہیں. کچھ والدین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج کے اس دن کو کس طرح سے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. جی سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے جی، اسی یہ ماحول سارا دیکھا ہے، الحمد ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ چیزاں دی کمی ہے تھوڑی جی، یہ ایلیفنٹ بھی نہیں ہے اور چیزیں بھی کم ہیں، کوئی پانی وغیرہ کا انتظام بھی کم ہے ادھر. باقی ٹھیک ہے، بچوں نے انجوائے کیا، سب بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آپ مجھے بتاؤ، لاہور چڑیا گھر تو آپ نے گھوم لیا، اب فردر جو ہے وہ کہاں جانے کی پلاننگ ہے؟ مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد ایسے. جی بالکل، شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ صرف ان کی تفریح جو ہے لاہور چڑیا گھر تک ہی محدود نہیں ہے، وہ یہاں سے تاریخی مقامات پر جائیں گے اور آج کے اس چھٹی کے دن کو بھرپور طریقے سے اپنوں کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے حلقہ این 265 کے ووٹوں کی بایو میٹرک تصدیق میں سنگین غلطیوں کا انکشاف. 52,756 ووٹوں کے انگوٹھوں کی نشان کی تصدیق نہیں ہو سکی. نادرا نے رپورٹ بلوچستان ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے. رپورٹ کے مطابق 49,000 سے زائد ووٹوں کی تصدیق ہوئی ہے. نمائندہ نیو نیوز آصف بلوچ سے اس بارے میں مزید اپڈیٹ لیں گے. آصف بتائے گا اس سے متعلق. یہ ایسا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی نے پی ٹی آئی کے رہنما ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی کامیابی کو الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج کیا تھا. الیکشن ٹریبیونل نے این 265 پر 29 جون کو لشکر رسانی کی درخواست پر ووٹوں کی تصدیق کا حکم دیا تھا. نادرن ووٹوں کی تصدیق کا عمل مکمل کرنے کے بعد ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشنر ٹریبیونل میں جو ہے رپورٹ جمع کرا دی ہے. 265 میں ووٹوں کی بایو میٹرک تصدیق میں جو ہے
संगीन गलतियों का इंकशाफ भी हुआ है और नादरा रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली वोटों में 49,042 की वोटों की तस्दीक हो गई है, जबकि 52,756 वोटों के अंगूठों के निशान की तस्दीक नहीं हो सकी है। और ये रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 15 पोलिंग स्टेशनों के तेले भी गायब किए गए हैं, जबकि दर्जनों शिनाख्ती कार्ड के नंबर गलत पाए गए हैं। हल्के से ये NA-265 से जो कासिम सूरी ने लश्करी रहसानी जो BNP मेंगल के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आसिफ बलोच अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुर्तजा वहाब कहते हैं क्लीन मुहिम के तहत नालों से कचरा उठाकर समंदर किनारे फेंका जा रहा है। सी व्यू, चाइना पोर्ट और अमेरिकन कॉन्सुलेट के सामने कचरा डंप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दीगर मकामात पर कचरा फेंकने से शहर में मक्खियां और मच्छर पैदा हो रहे हैं। वफाक को कराची का दर्द है तो अपने फंड्स का इस्तेमाल करें। ये एक ऐसी मुहिम है कि जिसमें शहरियों से पैसे बटोरे जा रहे हैं। क्लिफ्टन में चाइना पोर्ट की जो दीवार है उसके साथ खड़ा हुआ पीछे समंदर है और ये दीवार भी आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पे मुझे कल रात को कंप्लेन मिली थी इलाका मकीनों से कि रात को ट्रक आते हैं और कचरा फेंक के चले जाते हैं। ये आज से कोई 2 हफ्ते पहले सिचुएशन ये नहीं थी। आप पीछे देख सकते हैं हर जगह कचरा, गंदगी, ये मॉस्किटोज़, मच्छर वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये जो बेसिक मसला बना हुआ है इस वक्त कराची शहर का, और हम बार बार ये कहते रहे हैं कि नालों से अगर आप कचरा निकाल के लैंडफिल साइट पर नहीं पहुँचाएंगे और आप आम जगहों पर उस कचरे को डंप कर देंगे तो उसके जो नेगेटिव असरात हैं वो मुआशरे के ऊपर आएंगे, हम सब के ऊपर। कराची के इलाके मलीर बिन कासिम में नामालूम बच्चे की लाश बरामद। पुलिस ने लाश को तहवील में ले लिया। SSP मलीर के मुताबिक बच्चे की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान है। मुतवफ़्फ़ी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली से। रजब बताएगा मजीद क्या बताना है पुलिस का? जी, एक बच्चे की लाश मिली है बिन कासिम के इलाके में जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल के दरमियान है। कमीज शलवार पहने हुए बच्चा है। शाम जो ज़ाहिरी तौर पर जिस्म पे इसके कोई तशद्दुद वगैरह के निशानात मौजूद नहीं है। इलाके से जहाँ से डेड बॉडी मिली है वहाँ से पुलिस ने मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठा किए। पुलिस का कहना है कि शनाख्त की कोई चीज़ बच्चे के पास से बरामद नहीं हुई है, ना ही अतराफ के इलाके में कोई किसी बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला है। वजह मौत के हवाले से जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो वजह मौत का तयन होगा। जबकि अतराफ के इलाके में ऐलानात वगैरह भी पुलिस की जानिब से कराए गए कि अगर कोई बच्चा किसी का लापता हो तो हम अब तक कोई ऐसी इत्तला नहीं मिली है। बच्चे के मुर्सा की तलाश जारी है, जबकि पोस्टमार्टम जो है वो जिला अस्पताल में बच्चे का जारी है। बहुत शुक्रिया रजब अली अपडेट कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान में पुल टूटने से नाले में डूबने वाले 24 अफराद में से 8 की लाशें निकाल ली गई हैं। दीगर लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कोहिस्तान में जाँ बहक अफराद की अहल खाना से ताज़ियत की, जबकि सानिया में जाँ बहक अफराद के लिए फीकस 5 लाख और जख्मियों के लिए 1 लाख रुपए ऐलान किया। वज़ीर आला का कहना था दुख की इस घड़ी में हुकूमत मुतासरीन के साथ है। और पंजाब भर के तहसील और जिले अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात हजारों टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट और मैनेजमेंट ऑफिसर्स बेरोजगार हो गए। जराये के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत मयाद खत्म होने के बाद मुलाजमीन को मजीद तौसी न करने का फैसला। मुस्तकिल बुनियाद पर पंजाब सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां की जाएंगी। इस्लामाबाद में डेंगू के वार, रावलपिंडी में भी डेंगू मच्छर ने पंजे गाड़ लिए। 24 घंटों में 30 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। रावलपिंडी में जेर इलाज ज्यादातर मरीजों का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। रावलपिंडी डेंगू बुखार से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 803 हो गई है। डेंगू मच्छरों के ताबड़तोड़ वार, अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। रावलपिंडी में रवां साल डेंगू बुखार से मुतासरा मरीजों की तादाद 803 हो गई। जुड़वा शहरों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 30 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। डेंगू बुखार से मुतासरा मरीज रावलपिंडी अलाइड अस्पताल में जेरे इलाज है। जेरे इलाज ज्यादातर मरीजों का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। खालिद चौधरी, न्यूज़, रावलपिंडी। और इतवार के दिन शहरियों की मसरूफियत का एक ही सबब होता है, हफ्ते भर की सब्जी और अशिया खुरनोश की खरीदारी कर लें ताकि पूरा हफ्ता
सुकून से गुजर जाए। इतवार की रूटीन के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मुख्तलिफ मार्केट्स में लोगों का रश होता है, शहरी काफ़ी मसरूफ दिखाई देते हैं और इसकी यही वजह होती है कि वो हफ्ते भर की सब्जी और अशिया खुरनोश की खरीदारी में मसरूफ होते हैं ताकि उनका पूरा हफ्ता सुकून से गुजर जाए। इसी मामले पर बात करते हैं। कराची में नुमाइंदा न्यूज़ इशरत खान, इस्लामाबाद में आयशा शुएब हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले हम रुख करेंगे कराची का। इशरत खान वहां पर मौजूद है। इशरत, बताइएगा अभी कराची में क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा कराची के बचत बाज़ार में मौजूद हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ यहाँ बचत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह मौसम गर्म है, इसी तरह यहाँ ख़रीदारों के मिजाज भी प्राइसेस सुन के गर्म होते जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, आइए उस हवाले से बात करते हैं। अब ये नाम का बचत हो गया है, यही रेट घर के सामने मिलता है, वही रेट यहाँ मिलता है। बस यहाँ ये है कि एक बारी में सारी चीज़ें मिल जाती हैं बस, और इसमें कोई बचत की कोई नाम की चीज़ नहीं। खुदारा यहाँ के चेक एंड बैलेंस किया जाए, गरीब आवाम को महंगाई के इस अजाब से निकाला जाए। कराची की सूरत हाल से आगाह करिए। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में आसमान से बातें करती कीमतों ने होश उड़ा दिए हैं। प्याज 72, आलू 36 और अदरक 320 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। मजीद बताती हैं आयशा शुएब, जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रिलीफ बाज़ार में आज फिर से एक बार गरीब आवाम को खुली तकलीफ दी जा रही है, क्योंकि अगर आज इस्लामाबाद में सस्ते बाज़ारों में कीमतों की बात की जाए तो आज अशिया खुर्दनोश की कीमतें एक बार फिर से आसमान से बातें कर रही हैं। अगर आलू की बात की जाए तो आज आलू जो है वो 36 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है, जबकि अगर प्याज की कीमत की बात की जाए तो प्याज भी आज 72 रुपये किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर की कीमत में भी हमने देखा पिछले हफ्तों की निस्बत 5 से 6 रुपये का इजाफा किया गया है। आज टमाटर जो है वो 44 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अदरक जो है वो 320 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। तो कीमतें ऐसी हैं कि शहरियों के होश उड़ जाएं। यहाँ पर इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में जितनी भी आवाम है वो 7 दिन की खरीदारी करने के लिए जब यहाँ पर आती है तो यहाँ आकर कीमतें सुनकर ना सिर्फ उनके होश उड़ जाते हैं बल्कि खरीदारी करना भी मुश्किल हो जाता है। हर दफा की तरह इस हफ्ते भी जितने भी शहरी हैं वो यहाँ पर आकर मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आयशा शुएब अपडेट कर रही थी इस्लामाबाद से। और इशरत खान हमारे साथ मौजूद थी कराची से। शहरियों का यही कहना है कि इन इतवार बाजारों का अब उस तरह से फायदा नहीं है जिस तरह से पहले कीमतों में फर्क होता था एक इतवार बाजार में और एक आम मार्केट में। सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले 260 पाकिस्तानी मुल्तान पहुंच गए। डिपोर्ट होकर आने वाले अफराद का ताल्लुक जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। डिपोर्ट होने वाले अफराद सऊदी एयरलाइन की परवाज के जरिए मुल्तान पहुंचे। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए जो लोग थे उन्हें अभी वापस भेजा गया है। सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले 260 पाकिस्तानी मुल्तान पहुंच चुके हैं। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस का यमन मगरबी सूबे दामार पर फजाई हमलों में 60 अफराद हलाक और 100 शदीद जख्मी हो गए। यमन की नेशनल कमेटी ने बताया कि सऊदी इत्तेहादी फौज ने जेलों को निशाना बनाया। जराये के मुताबिक 170 कैदी फजाई हमलों से मुतासर हुए हैं। हमले से रिहायशी आबादी को भी नुकसान पहुंचा है। यमनी हुक्काम ने हमले की शदीद मसम्मत की। उधर चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग जारी। चीन ने $75 अरब की हदफ फहरिस्त के मुताबिक अमरीकी मसनूआत पर इजाफी महसूलात आज से आयद कर दिए। चीन ने पहली मरतबा अमरीकी खाम तेल पर 5% टैरिफ आयद किया है। दूसरी जानिब अमरीका ने भी चीन की $112 बिलियन की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ आयद कर दिए। अमरीका और चीन में तिजारती जंग जारी। चीन ने $75 अरब की फहरिस्त के मुताबिक अमरीकी मसनूआत पर इजाफी महसूल आज से आयद कर दिए। तिजारती जंग में पहली बार अमरीकी खाम तेल को निशाना बनाते हुए 5% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। अमरीका ने जवाबी कार्रवाई में चीन की $112 बिलियन की मसनूआत पर इजाफी महसूलात आयद कर दिए। ज़राए के मुताबिक अमरीकी हुकाम चीन की तमाम मसनूआत पर इजाफी टैरिफ आयद करने की तैयारी कर रहा है। अमरीका और चीन 1 साल के दौरान मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद कर चुके हैं। कंदूज के इलाके जाखेल में तालिबान हमलों में हलाक सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद 20 हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 56 तालिबान जंगजू हलाक हुए। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने जाखेल के मुख्तलिफ मकामात पर तालिबान ने हमला किया, जिसके बाद पुलिस और तालिबान में शदीद झड़पें हुई। तालिबान ने इमारतों पर कब्जे का दावा भी किया था। पुलिस के मुताबिक तालिबान ने हमले की तैयारियां पहले से की हुई थी।
ادھر ہانگ کانگ میں جمہوری انتخابات پر پابندی لگے 5 سال مکمل. ملک میں جمہوری اصلاحات کے لیے احتجاج 13ویں ہفتے بھی جاری ہے. مظاہرین کا پارلیمنٹ عمارت پر حملہ, پولیس کا مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال, قانون کی خلاف ورزی کرنے پر 40 افراد کو حراست میں لیا گیا. ہزاروں افراد پابندیوں کے باوجود سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں ہوئی. مظاہرین نے رکاوٹیں توڑ کر پارلیمنٹ کی بلڈنگ پر حملہ کر دیا. مظاہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چین مظاہروں پر قابو پانے کے لیے شاید فوج کا استعمال کرے گی. چین نے ہانگ کانگ میں مظاہروں کی مذمت کی ہے. ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب میاں اسلم اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں. منسٹر پاکستان کا آفس بھی, چیف منسٹر پنجاب کا آفس بھی کام کر رہا ہے اور ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کر کے دیں گے. پھر ہم نے ایس ایم ای اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے قرضہ جات کی. اخبار میں اشتہار انشاءاللہ تعالیٰ سپٹمبر کے مہینے میں آ جائے گا, جس میں تقریباً 12 ارب روپے کے قرضے نئے لوگوں کو روزگار کے مواقع دینے کے لیے جاری کیا جائے گا, جس میں 1 لاکھ روپے سے 30 لاکھ روپے کا قرضہ, کیونکہ کچھ سرکاری کوڈل فارمیلٹی ہوتی ہیں اس میں تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈیلے اب ختم ہو گئی ہے اور اس کا اشتہار اخبار میں آنے کے لیے تیار ہے. پھر یہ ہے کہ جو سکھ یونٹ ہے, جو چھوٹی انڈسٹری بند ہوگی اس کی ریوائیول کے لیے ہم نے صنعتی شعبوں کے اندر چھوٹے قرضے کے لیے کوشش کی ہے. کاٹیج انڈسٹری, ہر ضلع کے اندر جو آپ کی چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہے جس سے 4, 5, 10 لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے, ان کو آسان بلا سود قرضے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مہیا کر رہے ہیں. وہ بھی پلان جب میں دوبارہ آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام ڈیٹیلز آپ کو دی جائے گی. 36 اضلاع کے اندر ہم پہلے مرحلے میں 10 اضلاع کو لے رہے ہیں, اگلے مرحلے میں 10 کو اور پھر اس کے بعد 16 اضلاع کو, تاکہ تمام اضلاع کے اندر جو ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگ جو اپنے ہر صوبے, ہر ضلع کی اپنی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے اس کو سامنے لایا جا سکے. پرائیویٹ انویسٹمنٹ آپ کے کتنی آئی ہے؟ تقریباً $1 بلین کی انویسٹمنٹ آپ کے صوبہ پنجاب کے اندر آئی ہے. اس کی موٹی موٹی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 400 ایکڑ پر مشتمل اپیرل پارک, چیلنج اپیرل پارک, ہم نے چائنا کے ساتھ ایک MOU سائن کیا پچھلے دنوں, کوئی آج سے 2.5-3 ماہ پہلے. لاہور قصور روڈ کے اوپر 400 ایکڑ پر مشتمل $500 ملین کی انویسٹمنٹ وہاں پر آ گئی. وہ ابھی ان کا زمین وہ اپنی پرائیویٹ خود حاصل کر رہے ہیں اپنا کیپٹل. لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب میاں اسلم اقبال پریس کانفرنس کر رہے تھے.